احتشام کی عمر 27 برس ہے، ایک دیندار گھرانے سے تعلق ہے اور اپنا کاروبار کرتا ہے اور بہت مناسب آمدنی ہو جاتی ہے۔ مارچ 2020 میں اس کی ایک اونچے دیندار گھرانے کی لڑکی سے شادی ہوئی جو کہ والدین نے طے کی تھی۔ شادی کے اگلے روز دلہن نے کہا، میری عمر 22 سال ہے، میں نے گریجویشن کر لی ہے اور میں جاب کرنا چاہتی ہوں۔ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی اور میرے والدین نے زبردستی میری شادی آپ سے کر دی ہے۔ آپ مجھے ہاتھ بھی نہ لگائیں اور طلاق دیں۔ احتشام ہکا بکا رہ گیا، اسے سمجھ نہیں آیا کہ یہ ہوا کیا ہے۔ 3-4 روز تک وہ خود اپنی بیوی کو سمجھانے کی کوشش کرتا رہا لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ والدین نے بیٹی کی پریشانی کو بھانپتے ہوئے سے پوچھا لیکن اس نے خاموشی اختیار کی۔ اسے سمجھانے میں 1 ماہ گزر گیا اور ہر دن احتشام کے لیے ایک سزا تھا۔ 1 ماہ بعد اس نے اپنے والدین کو صورتحال بتائی تو والدین دم بخود رہ گئے۔ لڑکی کے والدین سے ملنے کا فیصلہ کیا گیا تو معلوم ہوا انہیں پہلے سے ہی اس صورتحال کا علم ہے اور وہ ابھی اپنی بیٹی کو سمجھا رہے ہیں، لیکن لڑکی طلاق سے کم کسی بات پر راضی نہیں ہے۔ ان کا خیال تھا شادی کے بعد سب کچھ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا اور لڑکی سمجھ جائے گی۔ چاروں ناچار احتشام نے دوسرے مہینے ہی اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ احتشام شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہو گیا۔ خاندان، برادری، دوست، احباب سب کے سوالات تھے اور بہت سارے تھے۔ وہ کس کو کیا جواب دیتا؟ بہرحال اس نے کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو سنبھالا اور دوبارہ نارمل زندگی کی طرف آیا۔ جون 2021 میں والدین نے اپنے پرانے جاننے والوں کے گھر ایک اور لڑکی کو احتشام کے لیے پسند کیا۔ احتشام شادی کرنے سے گریزاں تھا لیکن اس کو سمجھایا گیا ایک واقعے کی بنیاد پر وہ اپنی زندگی کو خراب نہ کرے۔ بالآخر اسے بات سمجھ آئی اور اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ جولائی 2021 میں احتشام کی دوبارہ شادی ہو گئی۔ شادی کی رات دلہن نے کہا اسے سکن الرجی ہو گئی ہے اور اسے چند روز آرام کی ضرورت ہے۔ احتشام نے اس کا پورا خیال کیا۔ دلہن کے والدین نے بھی بتایا کہ چند روز سے اسے الرجی کی شکایت ہے۔ تیسرے روز دلہن نے کہا وہ ایک کورس کر رہی تھی جس کے اگلے ہفتے امتحانات ہیں تو والدین کے گھر جانا چاہتی ہے تاکہ توجہ کے ساتھ پڑھائی کر سکے۔ احتشام اس کی بات کا خیال کرتے ہوئے اسے اس کے والدین کے گھر چھوڑ آیا کہ وہ آرام سے امتحانات دے دے۔ 4 روز بعد دلہن کے والد احتشام کے دفتر آئے۔ ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی اور کہا ان کی بیٹی واپس آنے کو تیار نہیں ہے اور وہ امتحانات کے بعد جاب کرنا چاہتی ہے اور کہتی ہے اسے طلاق دلوائی جائے۔ احتشام کی آنکھوں کے سامنے جیسے اندھیرا چھا گیا ہو، اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا کہ لڑکی کے والد اس سے کیا کہہ رہے ہیں۔ لڑکی کے والد اتنے شرمندہ تھے کہ وہ گھر نہیں آئے اور اس کے والدین سے ملاقات نہیں کی۔ 30 سال پرانا تعلق تھا جس کی وجہ سے رشتہ طے ہوا تھا اور تیسرے روز لڑکی واپس جا چکی تھی۔ احتشام شام کو گھر آیا اور اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ باہر گیا اور ایک لوڈنگ گاڑی لے کر آیا۔ لڑکی والوں نے اپنے بیٹی کے لیے جو کچھ بھی دیا تھا وہ سب لوڈ کروانا شروع کر دیا۔ والدین اور بہن بھائی آگے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ احتشام کی آنکھوں میں آنسو تھے اور الفاظ ندارت۔ احتشام کے والد نے لڑکی کے گھر فون کیا تو معلوم ہوا کیا ماجرا ہے۔ سارے گھر والے فوراً لڑکی کے گھر روانہ ہوئے۔ مذاکرات ہوئے، دونوں کے والدین نے بہت سمجھایا لیکن لڑکی نے کہا وہ اگلے 5 سال تک شادی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ اپنا کیریئر بنانا چاہتی ہے اور اپنے شوہر سے پیسے نہیں لینا چاہتی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے اپنے گھر والوں کو یہ بتایا تھا کہ اس کو شادی کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے لیکن گھر والوں کو سمجھ نہیں آئی۔ احتشام کی دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ پھر لوگوں کے چھپتے ہوئے سوالات، رشتہ داروں میں چیمے گوئیاں، وہ ڈپریشن میں چلا گیا اور اس کی جسمانی صحت بھی تیزی سے خراب ہونا شروع ہو گئی۔ اب وہ کام پر بھی نہیں جا رہا تھا۔ ملازمین اپنی مرضی سے کام کرتے تھے۔ اب مالی نقصان بھی ہونا شروع ہو گیا۔ وہ اپنے کمرے میں ہی پڑا رہتا تھا۔ اس نے پچھلے 3 ماہ میں کئی بار خودکشی کرنے کا سوچا لیکن نہیں کی۔ وہ گھر میں کسی سے بھی بات نہیں کر رہا تھا۔ احتشام نے 2016 میں میرے ساتھ 2 ورکشاپ کی تھی۔ پھر پچھلے ماہ میری آن لائن ماسٹر کلاسز میں انرول ہوا اور کل مجھ سے ملنے آیا۔ میں نے کل اس کے ساتھ 3 گھنٹے کا سیشن کیا جس میں 2 گھنٹے اس نے اپنی کہانی سنائی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، بال بڑے ہوئے تھے، لہجہ بے جان سا تھکا تھا۔ اس کی بات سن کر میں نے اسے تسلی دی اور اللہ کا نام لے کر کچھ سمجھانے کی کوشش کی۔ الحمدللہ اس کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ دونوں کیس میں کہاں اور کیا غلط تھا۔ بات تو اسے سمجھ آ گئی ہے لیکن اس کو نارمل ہونے میں کافی وقت لگے گا۔ اسے اگلے 1 ماہ کے لیے کچھ ٹاسک دے دیے ہیں جن پر اس نے کام کرنا ہے۔ احتشام کے لیے دعا کریں اور اس بات پر غور کریں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہمارے بچوں اور بچیوں کی ترجیحات کیا ہیں، اس سے بھی پہلے ہمارے بڑوں کی ترجیحات اور بچوں سے تعلق کی سمت کیا ہے، والدین کس طرح سے رشتے طے کر رہے ہیں، ہماری میچورٹی کا کیا لیول ہے، جن کے رشتے ہو رہے ہیں وہ اپنے بڑوں سے کھل کر بات کیوں نہیں کر رہے۔ ہمارے ہاں لڑکیوں کے رشتوں کے مسائل کے بارے میں کافی بات ہوتی ہے لیکن اب معاملہ اتنا سادہ نہیں رہا، یہاں تو لڑکوں کے ساتھ بھی مسائل ہیں۔
احتشام کی نفسیاتی اور جذباتی کیفیت دیکھ کر اس پر جو بیتی ہے اسے سن کر میں خود سوچ رہا ہوں کہ انسانی رشتوں اور تعلقات کی نفسیات اور ایک انسان کی انفرادی نفسیات کا علم کو نصاب کا لازمی حصہ ہونا چاہیے۔ والدین کے رویوں نے جس طرح بچوں کو ان سے دور کر دیا ہے اس پر بھی کام ہونے کی اشد ضرورت ہے۔ اگر ہم نے ان معاملات کو سنجیدگی سے نہیں لیا تو خاکم بدہن ہمارے معاشرے کا فائبر بری طرح سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا، بلکہ شاید خاصی حد تک ہو چکا ہے۔ خیر، احتشام کے ساتھ تو میں کام کر رہا ہوں، لیکن معلوم نہیں کتنے احتشام اور کتنی لڑکیاں معاشرتی ایٹم بم بن کر ہمارے آس پاس ہی موجود ہے۔ اسکول، کالج، یونیورسٹی، مدارس اور مساجد میں ہمارے معاشرے کے نفسیاتی مسائل پر گفتگو ہونی چاہیے۔ اگر یہ گفتگو نہیں ہوتی تو پھر گفتگو کی ضرورت شاید نہ پڑے۔